الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله دائما أبدا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ان میں سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے۔ سورۃ البقرہ شریف کی 162 اور 163ویں آیت مبارکہ کو پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل ہوا۔ صبر کرنے والے اور ایمان والوں کی جزا کے بعد بے صبروں کی سزا اور بے ایمانوں کے حالات اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، چاہے کفر خدا کی وحدانیت کا انکار کر کے ہو، یا نبوت کا انکار کر کے ہو، یا قیامت کا انکار کر کے ہو، یا قرآن کا انکار کرتے ہو، یا دہریت کے صورت میں ہو، کفر بہرحال کفر ہے، اور پوری کفر کرنے والا جو سماج ہے سرکار نے ان کو ملت واحدہ کہا گیا۔ کفر ایک ہی ملت ہے، چاہے کفر یہود کی صورت میں ہو، یا نصرانیت کی صورت میں ہو، یا مشرکین کی صورت میں ہو، یا قادیانیت کی صورت میں ہو، یا رافضیت کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، کفر بہرحال کفر ہے، اور مرنے سے پہلے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر مرنے سے پہلے وہ اپنے اس کفر سے توبہ کر لیں اچھی بات ہے، اس کا انعام پائے گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، جو اگلی اس سے پہلی آیت مبارکہ میں جس کا تذکرہ ہوا ہے۔ اور یہ ہے کہ جس نے کفر کیا اور اپنے کفر پر اڑا رہا اور اسی حال میں اس کو موت آ گئی، تو یہ بہت بری بات ہے۔ کفر کا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اس کو ایمان نصیب کر دیا، بہت اچھی بات۔ یہ ضروری نہیں کہ جس نے زندگی بھر کفر کیا اس کی موت بھی کفر پر ہوئی ہو، حقیقت حال کا جاننے والا اللہ ہی رب العزت ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں جو زندگی بھر مسلمان رہا اس کی موت ایمان پر ہی ہوئی ہو، یہ بھی ضروری نہیں۔ کون ایمان پر مرا اور کون کفر پر مرا اس کے حقیقت حال کا جاننے والا صرف اللہ ہی پر ہے، اللہ ہی ہے۔ رہی بات، ہم کسی کے تعلق سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ فلاں آدمی ایمان پر مرا یا کفر پر مرا۔ رہی بات، یہ الگ بات ہے کہ جو ایمان والے مرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ ایمان والوں کے جیسا ہوتا ہے کہ ہم تجہیز و تکفین کرتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ ساری زندگی ایمان والا رہا تو امید کرتے ہیں ہم کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوا ہوگا۔ اور یہ نماز جنازہ اور یہ دعائے مغفرت کا فائدہ میت کو اسی وقت مل سکتا ہے جب کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔
ورنہ جو ہم کرتے ہیں یہ قرآن خوانی اور تیجا اور فاتحہ اور نماز جنازہ، دعائے مغفرت، اس کا فائدہ اس کو ہرگز نہیں مل سکتا اگر اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا ہو۔ رہی بات یہ ساری چیزیں کرتے اس امید پر ہم ہیں کیونکہ یہ ساری زندگی مسلمان رہا، موحد رہا، مومن رہا، اللہ کو ایک مانتا رہا، اس لیے امید ہے کہ اللہ نے اس کا خاتمہ ایمان پر ہی کیا ہوگا۔ ہم اس امید پر اس کے ساتھ یہ امید کرتے ہیں، اور جس کی ساری زندگی کفر پر اڑی رہی، ضروری نہیں کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، لیکن جو اس کے جنازے میں جانے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے، اس کو جنتی کہنے یا سورگ واسی یا ویکنٹھ واسی کہنے کی جو ممانعت ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ زندگی بھر اس نے کفر کیا ہے۔ اللہ کو جو علم ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن ہمارے لیے جو حکم ہے وہ الگ ہے، اس لیے ہم اس کی تجویز و تکفیر اور اس کے لیے دعائے مغفرت، جنتی، سورگ واسی، ویکنٹھ واسی، اس طرح کے الفاظ کو کہنا یہ ہمارے لیے منع ہے۔ زندگی جس طرح بھی گزرے، سب سے بڑی بات جو قرآن عظیم نے کہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا وماتوا وہم کفار، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کفر میں تھے، مبتلا تھے، یہ بہت بڑی درگھٹنا ہے انسان کے ساتھ، بہت بڑی۔ اس سے بڑی وہ جو بات کی سزا ہے وہ بھی اتنی بری نہیں ہے جتنا کہ کفر پر مرنا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کتابوں میں ہے اس کے ایمان کی مرتے وقت کی سلامتی کی کوئی گارنٹی نہیں جس کو زندگی میں اپنے ایمان کے حفاظت کی فکر نہ رہی ہو۔ نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، حج و زکوٰۃ و دیگر تمام اعمال صالحہ کرنے کے بعد آدمی اگر کسی فکر میں اپنی زندگی گزارے، یہ بات زندگی کے کسی لمحے اسے فراموش نہیں ہونا چاہیے اور بھولنا نہیں چاہیے کہ مجھے مرنا ہے اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو، کیونکہ جو یہ فکر نہیں رکھتا مرتے وقت اس کے ایمان کے حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لہذا سب سے بڑی فکر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور ایمان پر خاتمہ ہو یہ فکر، اور اس کے لیے جو اعمال ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان فکر تو کرتا ہے مگر اس کے حفاظت کے کوئی عمل ہی نہیں کرتا ہے، تو وہ اللہ کرے کہ اس کی فکر کو ہی قبول کر لے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ عام ہم جیسے گنہگار بندے تو اپنی جگہ ہیں، کسی ولی کے لیے بھی یہ ضروری نہیں کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، یہ بھی ضروری نہیں۔ مثالیں وہ بالم باور، وہ مثال ہمارے نزدیک موجود ہیں کہ بڑا مستجاب الدعوات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ولی، مگر کافر ہو کر مرا، حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کی، کافر ہوا۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ایمان مرتے وقت ایمان کی وہ جو بات ہے وہ اتنی بڑی ہے۔ حضرت بایزید بوستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بوڑھیا نے پوچھا، بایزید یہ تمہارے چہرے کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ اگر ہم اور آپ ہوتے تو آگ ببولا ہو جاتے، آپے سے باہر ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا قرب دیا ہے تو ان کے اندر ظرف بھی رکھا ہے اور بردباری بھی رکھی ہے۔ جی اتنی بڑی بات سنا تو رونے لگے، کہا مائی بات تیری بہت اچھی ہے، اس کا جواب میں مکمل طور پر ابھی تو نہیں دے سکتا، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میری داڑھی یقیناً تیرے گدھے کے پونچھ سے اچھی ہے،
اور میرا خاتمہ اگر ایمان پر نہیں ہوا تو یقیناً تیرے گدھے کی پونچھ میرے داڑھی سے اچھی ہے۔ واہ واہ واہ! بزرگان دین، اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک ایمان کی جو حفاظت ہے وہ بڑی عظیم الشان چیز ہے، اس لیے اس سے کبھی غافل نہ ہو۔ ہر آن یہ ایسی چیز ہے کہ کبھی اسے فراموش کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہم جس حال میں ہو، ایمان پر خاتمے کی دعا اور خواہش اور تمنا اور آرزو ایسی ہے کہ وہ ہر آرزو پر بھاری رہنا چاہیے اور ہر طلب پر اسے ہی غالب رہنا چاہیے۔ یقیناً ایمان موت کی جو لذت ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا بھری کی آسائشیں انسان کے پاس ہو، دنیا بھرے کی آسائشیں اس کے پاس ہو اور پھر زندگی کا وہ مزہ لے رہا ہو، ساری دنیا کی آسائشیں اور لذتیں اپنی جگہ اور ایمان پر خاتمے کی لذت اپنی جگہ۔ دنیا بھرے کی حکومت دی گئی ہے اس کو، سارے زنانے پر حکومت کرتا ہو، خدمتگار اور خدام اس کے لیے ہمیشہ موجود رہتے ہو، سب ایک طرف، اور مرنے کے وقت ایمان پر خاتمہ ایک طرف، اور یہ ساری سہولتیں ایک طرف، اور دنیا کی ساری زندگی بھر کی نمازیں اور روزے اور عبادتیں اپنی جگہ، اور مرتے وقت اگر ایمان ہاتھ سے نکل گیا تو اس سے بری کوئی چیز نہیں ہے، ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ تو جس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی لعنت، اب وہ ہمیشہ کے لیے رحمت سے دور ہو گئے ہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب، عذاب نہ ان کے اوپر سے ہٹایا جائے گا، نہ عذاب ان کے اوپر سے کم کیا جائے گا۔ کوئی صورت نہیں، کوئی صورت نہیں، نہ کوئی چیز دے کر، نہ لے کر، نہ کسی کی سفارش، نہ کسی کی پوچھ، کوئی چیز بھی ان کے طرف سے اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائے گا۔ وما تنفع الشفاعہ، شفاعت بھی کسی کی قبول، ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، مدد بھی نہیں کی جائے گی، کسی کی سفارش بھی ان کے تعلق سے قبول نہیں کی جائے گی۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے، کسی وقت بھی ایک چھوٹی سی مہلت بھی ان کے لیے اللہ رب العزت روا نہیں رکھتا کہ دن اور رات کے کسی پہر میں، صدیوں کے کسی پہر میں انہیں ایک ہلکی سی مہلت دی جائے اور وہ عذاب ان کے اوپر سے ہلکا ہو جائے، نہیں، وہ ہمیشہ عذاب علیم میں گرفتار رہے گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ کفر کی موت سے بچائے رکھیں، اور جس حال میں بھی موت ہمیں نصیب ہو تو ایمان پر موت نصیب ہو۔ اس سے بڑھ کر، اس سے اچھی دنیا و مافیا کی، آخرت کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، سب سے بڑی کوئی نعمت، کیونکہ دنیا آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اسی پر ڈیپینڈ ہے، اسی پر ڈیپینڈ ہے۔ مرتے وقت ایمان کا سلامتی کے ساتھ رہ جانا، اللہ رب العزت اس کے لیے ہمارے بزرگان دین، اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو عمل رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، صرف اسی کے لیے، جنت اپنی جگہ، دوزخ اپنی جگہ، سزا اپنی جگہ، صرف اسی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو۔ ساری محنتیں بزرگوں کی اسی پر رہی ہے، یہ سارے نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کا مطمع نظر کہ ہمیں یہ جنت ملے اور وہ جنت ملے اور اعلیٰ علیین ملے اور جنت النعیم ملے، کوئی تصور نہیں تھا اتنی روزے اور نماز اور مجاہدے کے بعد۔ اگر کوئی تصور تھا اور کسی چیز کا خوف تھا تو مرنے کے وقت ایمان ضائع نہ ہو جائے، وہ اتنا کرنے کے بعد بھی ایمان کے ضائع ہونے سے اتنا ڈرتے تھے۔ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن فکر آخرت اور ایمان کی حفاظت کی کوئی فکر ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت
ہمیں اپنے ایمان کی فکر نصیب فرمائے۔ یہ آج کے تلاوت کردہ آیات کریمہ کا خلاصہ تھا۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔